یہ وہ چھپی ہوئی فیولنگز ہیں جو مرکری سولر سسٹم میں اپنی گولڈن پرفارمنسز کے عوض انسانوں کو پرووائڈ کرتا ہے. اینڈ اٹ از دا فیور آف مرکری. جب مرکری فیول اپ کرتا ہے تو پریزنس آف مائنڈ آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آبجیکٹ کے ذمے کچھ چیزیں لگائی ہیں، جس طرح سورج کے ذمے روشنی تھی. السلام علیکم دوستو، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک یونیک ویڈیو کے ساتھ. بینگ اے پروفیشنل اسٹرالوجر میری ہمیشہ ہی کوشش رہتی ہے کہ وہ والی نالج آپ کی خدمت میں پیش کی جائے جس نالج سے آپ اللہ تعالیٰ کی ان چھپی ہوئی نعمتوں کو پہچان سکیں جو نظام شمسی میں مفت میں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں. آج کی ویڈیو میں مرکری کی جو سگنیفیکنس ہے ان ہیومن لائف اس کے بارے میں ذکر کروں گا. مرکری ہماری زندگی میں کیا کر سکتا ہے جو آپ آج تک آبزرویشنز کی گئی ہیں، ریسرچز کی گئی ہیں یا میرے ایکسپیرینسز ہیں، اس کی تفصیل ابھی میں بیان کروں گا. بٹ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایک جنرل ایگزامپل سے جس کو آپ بھی آبزرو کرتے رہتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ آپ سورج کو روز طلوع ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. میں سورج کی ایگزامپل ہمیشہ ہی اس لیے دیتا ہوں کہ یہ والا فینومینا انسان کسی حد تک سمجھ چکے ہیں. سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کے جو جنرل امپیکٹس ہیں وہ سبھی فیل کر لیتے ہیں، چاہے سمر ہو چاہے ونٹر ہو. سورج کے طلوع ہوتے ہی جنرل ایڈوانٹیجز شروع ہو جاتے ہیں، جیسے روشنی ایک جنرل ایڈوانٹیج ہے. یہ ہر ہی نیچر کو ملے گا، چاہے وہ ایریز ہوں چاہے وہ پائسینز ہوں، ان بٹوین جتنے بھی 11 سٹارز ہیں سبھی کو روشنی تو ملے گی. دوسرا اس کا امپیکٹ ہے کہ وہ ہیٹ کا سورس ہے تو ہیٹ بھی سب کو ملے گی، یہ بھی اس کا جنرل امپیکٹ ہے. تیسرا امپیکٹ ہے کہ اس کی وجہ سے انرجی لیولز انہینس ہوں گے. انرجی ہیومن باڈی میں، مائنڈ میں، اینڈ دین آپ اپنے روزمرہ کے جو کام ہے وہ پرفارم کرتے ہیں. تو اس کے جو جنرل امپیکٹس ہو گئے وہ یہ روشنی، ہیٹ اینڈ انرجی. بٹ اس کے کچھ اسپیشل امپیکٹس بھی ہوتے ہیں لائک میچورٹی. اگر کوئی بچہ ہے اس کی عمر 1 سال ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی زندگی میں اب سورج 360 دفعہ طلوع اور غروب ہوا ہے تو اس کی میچورٹی لیول یا اس کا مائنڈ ابیلٹی ابھی صرف 1 سال کی ہوگی. سو ہی از ناٹ ٹو میچور. بٹ اگر کوئی بزرگ ہیں جس نے سورج کے طلوع اور غروب کو سپینڈ کیا ہے اپنی زندگی میں تقریباً کوئی 1000 دفعہ 2000 دفعہ، تو اس کا میچورٹی لیول ڈیفرنٹ ہوگا، جبکہ سورج وہی جنرل ایڈوانٹیجز دے رہا تھا، انرجی، ہیٹ اینڈ لائٹ. اب میں نے یہ ایگزامپل دے کر صرف اس لیے سمجھایا کہ کچھ چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہری چیزوں کے بغیر اندر ہی اندر پروسیس ہو رہی ہوتی ہیں. سو مرکری کی جو آج ٹاپک ہے ہمارا مرکری کا، اس کے پہلے تو جنرل امپیکٹس بیان کر دیتا ہوں جو سبھی سٹارز کو، سبھی جو لیونگ کریچرز ہیں ان کو ملتے ہیں. مرکری کے جو جنرل امپیکٹس ہیں اس کو ہم نے آبزرو کیا کہ وہ ہیومن مینٹالٹی کو زیادہ فوکسڈ کرتا ہے. آپ کی کمیونیکیشن اسکلز زیادہ اچھی ہو جاتی، آپ کا پبلک امیج زیادہ اچھا ہو جاتا، آپ زیادہ ایکسپریسو ہو جاتے ہیں، آپ زیادہ پلان فل ہو جاتے ہیں. یہ اس کے جنرل ایڈوانٹیجز ہیں. جنرل ایڈوانٹیجز میں کمیونیکیشن کا اچھا ہونا، زیادہ ڈیپلی چیزوں کو سیکھ سکنا، ایکسپلین کر سکنا، یہ سب ایڈوانٹیجز تو ملتے ہی ہیں ہر سٹار. بٹ آج کی ویڈیو ان ریسرچز پر بیسڈ ہیں جو میں نے اپنے 25 سالہ کیریئر میں کی، اینڈ پھر اس کو مطلب ریسرچ بھی کرتا رہا. جب کوئی کلائنٹ یا کوئی پیشنٹ یا کوئی ملنے والا جس کے برتھ چارٹ میں مرکری کو اچھا دیکھتا تھا تو میں اس کو آبزرو کرتا تھا کہ اس کے پاس کیا ایکسٹرا ٹیلنٹ ہے. سو ان آبزرویشن اینڈ ریسرچ بیسڈ جو میری نالج ہے آج آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اینڈ اس ویڈیو کے بعد آپ مرکری پلانٹ کو زیادہ سمجھ سکیں گے. اینڈ اس سمجھنے کا مطلب یہ نہیں کہ مرکری ہمیں کچھ دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آبجیکٹ کے ذمے کچھ چیزیں لگائی ہیں. جس طرح سورج کے ذمے روشنی تھی، اس طرح مرکری کے ذمے اس نعمت کو سمجھنے کا موقع ملے گا. سو اتنی تمہید باندھ کر مجھے صرف آپ کو آسٹرولوجیکل سائنسز اینڈ آسٹرولوجیکل اویئرنیس کی اہمیت بیان کرنا تھی. اب آتے ہیں مرکری کی سگنیفیکنس کی طرف. دا فرسٹ اینڈ دا اسپیشل ایڈوانٹیج جو میں نے آبزرو کیا، ہیومن نیچر میں جو فنڈامنٹل یا بنیادی شناخت ہوتی ہے وہ اسی مرکری سے ملتی ہے.
اس سے وہ فاؤنڈیشنل آئیڈینٹی ملتی ہے جس سے آپ اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے کردار کو، اپنے پلانس کو آبزرو کر پاتے ہیں اینڈ آپ اپنے آپ کو فائنڈ آؤٹ کر پاتے ہیں آپ کس ورتھ کے آدمی. اس کی دو تین پروسیس، اس کے دو تین سیکٹرز ہیں جو میں ابھی بیان کروں گا کہ مرکری فنڈامنٹل آئیڈینٹی دیتا ہے، دیگر جو فیسلٹیز دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو یوز کیسے کر سکتے. اپنے آپ کو شناخت کرنے کے لیے سیزن آف مرکری ہمیشہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس سے آپ اپنی صلاحیتوں کو پہچانتے ہیں، اپنی پرفارمنسز کو پہچانتے ہیں اینڈ اپنا ایک لیول طے کرتے ہیں. اسے ہم بنیادی یا جو ایک ضروری اپنے آپ میں علم حاصل کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ آشکار ہوتی ہے. تو ایک یہ ہو گیا. دوسرا سیکٹر ہے لرننگ اینڈ اڈاپشن. آپ کتنے زیادہ قوت حافظہ رکھتے ہیں، آپ کتنی فوکسنگ اسکلز رکھتے ہیں، آپ کتنی کنسنٹریشن رکھتے ہیں، یہ بھی سیزن آف مرکری میں اپ ہوتی ہے اینڈ آپ کی کنسنٹریشن لیول کا مومنٹم جنریٹ ہوتا ہے اینڈ دین پھر آپ اسے اڈاپٹ کرتے ہیں. اگر آپ کسی سیزن آف مرکری میں بہت ہائیلی سپیڈ کے ساتھ اپنے آپ کے، اپنے ڈیلی پرفارمنسز کے، اپنے پلانز کی آسانیاں حاصل کر لیتے ہیں تو یہی وہ مومنٹم بن جاتا ہے جو آپ کو روز اس بات پر اکساتا ہے کہ مجھے اسی مومنٹم پر کام کرنا ہے. اور جب کبھی ڈاؤن ہو وہ مومنٹم، جب کبھی آپ سوچنا سلو ہو جائے، جب کبھی آپ کی فکر میں کمی آ جائے، جب کبھی آپ پلان سلو کرنے لگیں تو آپ کو وہ لمحے یاد آنے لگتے ہیں کہ میں تو بہت تیز سلوشنز نکال لیتا تھا، میں تو بہت تیز فیصلے کر لیتا تھا. جو لرننگ اینڈ اڈاپشن والا سیکٹر ہے وہ بھی مرکری ہی طے کرتا ہے کہ میں کتنا سپیڈی چیزوں کو سیکھ سکتا ہوں اینڈ پھر ان سیکٹرز کو اپنی زندگی میں کامیابی میں کنورٹ کر سکتا ہوں. تو میں نے اسے ٹائٹل دیا ہے لرننگ اینڈ اڈاپشن. یہ اس کا دوسرا فائدہ تھا. تیسرا فائدہ ہے ایموشنل پروسیسز. آپ اپنی زندگی میں جب مینٹلی پریزنٹ ہوتے ہیں تو آپ معاملات کو، اسپیشلی ایموشنل سائڈ کو، ریلیشن شپ سائڈ کو زیادہ تیزی سے پروسیس کرتے ہیں. آپ نے کبھی کسی ایسے آدمی کو دیکھا ہے جو اپنے مائنڈ میں آؤٹ ہو، یا تو غصے کی حالت میں ہو، یا نشے کی حالت میں ہو، یا پھر کسی غم یا کسی ٹرانس میں ہو، تو اس کا جو ایموشنل پروسیس سسٹم ہے وہ سلو ہو گیا ہوتا ہے. اس کو رشتوں کی سمجھ نہیں آتی، اسے خوشیوں کی سمجھ نہیں آتی. وہ کوئی انٹرنل خوشی حاصل کر رہے ہوتے ہیں بٹ ایکسٹرنلی وہ پرفارم کچھ نہیں کر رہے ہوتے. وہ دل ہی دل میں تو ہو سکتا ہے آپ کی باتوں کا جواب دیتے ہوں بٹ حقیقت میں ان کے منہ سے الفاظ نہیں نکلتے، یا پھر کم از کم وہ اتنے گہرے یا اتنے اچھے ایکسپریسو جملے یا پلانز سامنے نہیں لا پاتے ریلیشن شپس کے. ان کے لیے جو ریلیشن شپ ہے وہ جرنل سا ہو جاتا ہے. لیکن جب کوئی مینٹلی پریزنٹ ہو، جب کوئی اپنے مائنڈ میں پختہ ہو، اس کے دماغ میں محبت ہو، اس کے دماغ میں سنسیئرٹیز ہو، اس کے دماغ میں سینس آف رسپانسبلٹی ہو اور وہ بھرا ہوا ہو، تو وہ بہن، بھائی، امپلائیز، دوست، پبلک ریلیشنز، ان سب میں ایکسیلنٹ ہوگا. اینڈ اٹ از دا فیور آف مرکری. جب مرکری فیول اپ کرتا ہے تو پریزنس آف مائنڈ آتی ہے اینڈ سینس آف ایموشنز انکریز کرتے ہیں، زیادہ تیزی سے پروسیس ہوتے ہیں اینڈ وائز ڈیسیجنز ہوتے ہیں. انصاف کرتا ہے انسان اپنے رشتوں سے، انصاف کرتا ہے انسان اپنی ڈیوٹیز سے، انصاف کرتا ہے انسان اپنے مقاصد سے. سو دس از این ادر آبزرویشن، دس از این ادر ریسرچ آن مرکری سگنیفیکینس. اب اس کا چوتھا فائدہ سنیں. اٹ از a fuel for your relationship boundings. وہ جو میں نے ایموشنل پروسیس بتایا اس میں کبھی کبھی انسان اگر انسنسیئر ہو تو اپنے فائدے یا نقصان دیکھنے لگتا. لیکن جب مرکری اچھا ہو تو پریزنس آف مائنڈ، وائز ڈیسیجن، میرٹفل ڈیسیجن، یہ تو ایموشنل پروسیسز ہو گئے بٹ اس کی وجہ سے آپ فیملی، دوست اینڈ سوشلی باؤنڈ زیادہ اسٹرانگلی ہوتے ہیں، راہ فرار اختیار نہیں کرتے. یہ ایک ادر قسم ہے ایموشنز کی، یہ ایک ادر باؤنڈنگ ہے ریلیشنز کی اینڈ یہ بھی سیزن آف مرکری میں ملتی ہے. اینڈ اس کی وجہ سے نفرتیں کم ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے کمپلینز بٹوین ریلیشنز، آل ٹائپ آف ریلیشنز، جنرل ریلیشنز لائک سوشل کنیکشنز اینڈ سم کلائنٹ
کنیکشنز, کسٹمر کنیکشنز, لیکن جیسے بلڈ ریلیشنز, جیسے لو ریلیشنز, جیسے کو ورکر ریلیشن ود دا کو ورکرز, ریلیشن ود دا باسز. سو وہ ایک پاورفل بانڈنگ پروڈیوس ہوتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ خوشی کا پہلو پروڈیوس ہوتا ہے ان دا سیزن آف مرکری. اینڈ دس از اے بگ ریسرچ جو کہ مرکری بینیفٹس کے عوض ہمارے سامنے آئی. اب اس کا 5واں فائدہ سنیں. وین دا مرکری از پازیٹیو سو اٹ کریٹس اسپیشل ٹائپ آف فیول which is creating some creativity, some ideas and some innovations. انسان اپنے مائنڈ میں اتنا فاسٹ چل رہا ہوتا ہے, اتنا ایکوریٹ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی امیجینیشنز کو, اپنی کریٹیو اسکلز کو بھی عملی جامہ پہنانے کی پوری کوشش کرتا ہے. اینڈ اٹ از مائی observation on my professional career as a astrologer, جتنی بڑی بڑی انوینشنز ہوئی ہیں, جتنی بڑی بڑی کریشنز ہوئی ہیں, لائک اچھی فلمز بنی ہیں, اچھا کنٹینٹ میکنگ ہوئی ہے, کمیونیکیشن اسکلز ڈیولپ ہوئی ہیں, یا ایگزامز لوگوں نے پاس کیے ہیں, وہ ڈیورنگ دا مرکری سیزن زیادہ آسان ہو جاتے ہیں, زیادہ ڈیپلی ریسرچز سامنے آتی ہیں. اینڈ اسی کی کریٹیوٹی کو ہم نعمتوں کے طور پر انجوائے کرتے ہیں. مطلب کسی ایک آدمی کا دماغ بہت چلا تھا, اس نے کوئی کریشنز کی, اس نے کوئی انوینشنز کی, اس نے کچھ ڈسکوریز کی, اینڈ اس کا فائدہ آج تک ہمیں ہو رہا ہے. اینڈ مرکری از آلسو ریسپانسبل آف سم پاورفل آکوپیشنز لائک شعبہ جات زندگی, جہاں آپ نئی طرح سے اپنی دماغی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اپنا سورس آف انکم ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا 5واں فائدہ تھا. اب 6واں فائدہ ہے, and that is big one and it is special. Mercury is always creating a type of sense جسے ہم اردو میں فکر کہہ سکتے ہیں, جو فیوچر سیکیورٹیز کی طرف ہیومن جو اٹینشنز ہیں اس طرف لے کر جاتا, گائیڈنس دیتا ہے کہ فیوچر کو سیکیور کیسے کرنا ہے, فیوچر سیکیورٹی کے ایکشنز کیا ہونے چاہیے. اب آپ ان پچھلے 5 فائدوں کو اگر اس میں ایڈ کریں کہ آپ کے پاس سیلف آئیڈینٹی بھی ہے, آپ کے پاس ایموشنل پروسیسز بھی ہیں, آپ کے پاس ریلیشن شپ بانڈنگ بھی ہے, آپ کے پاس کریٹیوٹی بھی ہے. اب ان 4-5 چیزوں کو یوز کر کے آپ فیوچر سیکیور کرنا چاہتے ہیں. تو فیوچر سیکیورٹی میں صرف فائنینشیل سیکیورٹی نہیں ہوتی, وہ تو اوبویسلی ملے گی, دیٹ از یور سورس آف انکم, اٹ از اے ایڈوانٹیج بائی دا مرکری, بٹ یہ ایک سنگل ایڈوانٹیج ہے. بٹ فیوچر سیکیورٹی ود دا فیملی, فیوچر سیکیورٹی ود یور فزیکل ہیلتھ, فیوچر سیکیورٹی ود یور فیم, فیوچر سیکیورٹی ود یور اتھارٹیز, فیوچر سیکیورٹی ود یور فزیکل اسٹیمنا, ان سب کی سینسز بھی پروڈیوس ہوگی. سو لاسٹ یا بگ ایڈوانٹیج جو مرکری ہمیں پروڈیوس کر کے دیتا ہے وہ ہے گائیڈنس فار دا فیوچر سیکیورٹیز اینڈ فار دا فیوچر ایکشنز. سو یہ جتنے بھی میں نے 5 ایڈوانٹیجز گنوائے, یہ وہ چھپی ہوئی فیولنگز ہیں جو مرکری سولر سسٹم میں اپنی گولڈن پرفارمنسز کے عوض انسانوں کو پرووائڈ کرتا ہے. اب آپ خود سوچئے دل میں کہ آپ نے کبھی اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا, کبھی آپ کو محسوس بھی ہوا کہ یہ بھی ایک نعمت ہے. ہم صرف انہی نعمتوں کا شکر ادا کر پاتے ہیں دوستو جن کو ہم دیکھ پاتے ہیں, لائک فروٹس, لائک پہننا اوڑھنا, گاڑی, موبائلز یا ادروائز کوئی لگژری. لیکن نعمتیں ایسی ہیں جن کو اگر آپ سمجھیں, اور بھی بہت ساری ابھی مخلوقات ہیں جن کو ہم ابھی تک نہیں سمجھ سکے جب سے انسان بنا ہے, لیکن رب تعالیٰ ہماری زندگی کی آسائش, ہماری لیونگ ابیلٹیز کو اچھا کرنے کے لیے وہ نعمتیں ہمیں پروڈیوس کر کے دے ہی رہا ہے. جتنی انسان کو عقل آتی جائے گی وہ سمجھتا جائے گا کہ رب کی ذات کتنی بڑی ہے, اس کے سسٹم کتنے بڑے ہیں. ہمیں جو علم ملا ہے وہ بہت تھوڑا ہے, بہت تھوڑا, جو اللہ تعالیٰ کے نظام کو سمجھنے کے لیے ناکافی ہے یا کم ہے. بس ہم اتنا ہی سمجھ پاتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ ہمارے دماغ میں کچھ فیولز پروڈیوس کر دیتا ہے. یہ بھی اسی کی مہربانی میں سے ایک ہے. جو چیزیں ابھی میں نے بیان کی یہ اس کے وہ سیکٹرز ہیں جن سیکٹرز کو ریسرچ سے ابھی فائنڈ آؤٹ کیا گیا. اٹ از لیٹسٹ ریسرچز جو ابھی بیان کی, بٹ کچھ چیزیں پرانی ہیں جن کی طرف صرف توجہ دلاتا. مرکری ہر انسان کو انہی لیولز پر نہیں ملتا, یہ لیولز مائنڈ میں کریٹ ہوتے ہیں. اور مان لیں بائی دا ایسٹرولوجیکل کیلکولیشن مرکری آپ کو فرسٹ ہاؤس میں ملے, مان لیں ایریز کو فرسٹ ہاؤس میں ملے, تو اس کی سگنیفیکنس کیا ہوگی کہ وہ
اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہوں گے کہ یہ 5 چیزیں وہ اپنے کردار سازی کے لیے یوز کرے. مان لیں کہ کسی کو یہ سیکنڈ اینگل پر ملتی تو وہی یہی 5 چیزیں پلس وہ جرنل ایفرٹس, سوشل کنیکشنز اینڈ ایکسپریسو مینٹالٹی, ڈیپ پلاننگز, وہ یہی 5 چیزیں اپنی منی میکنگ کے لیے یوز کرنے لگ جائے گا. یہ ادر آبزرویشن ہے, بٹ دیز آر دا جنرل آبزرویشن جو ہم لوگ اکثر بیان کرتے رہتے ہیں کہ مرکری اس وقت فلاں اینگل پر ہے اور اس کے ایڈوانٹیجز یہ ہوں گے. تو ہوں گے ایڈوانٹیجز جو ہم بیان کرتے ہیں, لیکن ان ایڈوانٹیجز کے بیس یہ 5 امپیکٹس ہوں گے جو ابھی بیان کی. کسی کے لیے تھرڈ اینگل پر ہوگا تو وہ فیملی ویلفیئر میں زیادہ انوالو ہو جائے گا, کسی کے فورتھ اینگل پر ہوگا تو وہ زیادہ آسائشیں ڈھونڈے گا, کسی کے ففتھ اینگل پر ہوگا تو وہ زیادہ تعلیمی سرگرمیاں پرفارم کرے گا, کسی کے سکس اینگل پر ہوگا تو وہ اپنی انگزائٹی یا فکروں کو دور کرنے کی کوشش کرے گا, کسی کے سیونتھ اینگل پر ہوگا تو وہ اپنے لو لائف میں زیادہ انوالو ہو جائے گا, کسی کے ایٹتھ اینگل پر ہوگا تو وہ قانون پرستی کی طرف مائل ہو جائے گا, کسی کے نائنتھ اینگل پر ہوگا تو وہ ٹریولنگ میں ملوث ہو جائے گا, کسی کے 10th اینگل پر ہوگا تو وہ کیریئر میں زیادہ انوالو ہوگا, کسی کے 11th اینگل پر ہوگا تو وہ لیڈرشپ کی طرف زیادہ انوالو ہوگا, کسی کے 11th اینگل پر ہوگا تو وہ اپنے بلیفز کو پختہ کرنے کی کوشش کرے گا. تو مرکری یہی ہوگا, ایڈوانٹیجز یہی دیں گے, لیکن مختلف اینگلوں پر اس کی پرفارمنسز مختلف رہے گی. آج اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو اگلے ہفتے کی ویڈیو میں ویکلی ہاروسکوپ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں, اس میں مرکری ایک بہت اچھے اینگل پر آنے لگا ہے, اینڈ اس اچھے اینگل کو بیس بنا کر نالج بیسڈ ریسرچز دے کر میں آپ کو تیار کر رہا تھا تاکہ آپ اگلے ہفتے سے اپنی ان کوالٹیز کو یوز کر سکیں. میں ان کوالٹیز کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. The first advantage is foundations یا self identity, بنیادی آپ کی ورتھ. آئیڈینٹی وہ آئیڈینٹی کارڈ نہیں, آپ کو اپنی ورتھ کا پتہ ہونا چاہیے. The second is your learning and adoption. Third is emotional processes. Fourth is relationship and relationship boundings. Fifth is creative and innovations. Seventh is future security and future security guidance. کن شعبوں والے بہت تیزی سے کینڈیڈیٹ بن جاتے ہیں سیزن آف مرکری میں ترقی کے لیے, ان شعبوں کو بھی تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں. یہ جو میں نے 5 سگنیفیکنس بیان کی, اس میں سے سب سے زیادہ ایڈوانٹیجز رائٹرز یا کریٹیو پیپل لائک فیشن ڈیزائنرز, شاعر, ادیب وہ حاصل کرتے ہیں کیونکہ ان کی کانسنٹریشن اپنے پیک پر ہوتی ہے. دوسرے نمبر پر جرنلسٹ, جن کو کوئی ایک پوائنٹ کسی خبر کا ملے تو وہ اس خبر کی پوری کہانی جانچنے کے لیے اپنے مائنڈ کو فوکس کرتے ہیں. تیسرے نمبر پر آتے ہیں ایڈیٹرز. دے آر all the time involved in the new creation, new style of editing. یہ وہ والا سیکٹر بھی بہت اچھا رہتا ہے. کنٹینٹ میکرز بھی, انہیں بھی آئیڈیاز چاہیے ہوتے ہیں, انہیں بھی کوئی بیس لائن چاہیے ہوتی ہے, ایک سنگل لائن سٹوری, اینڈ دین پھر وہ اس کو پورا اپنی عقل کے مطابق اس کا کنٹینٹ بناتے ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا کنٹینٹ ہو یا ادروائز الیکٹرک میڈیا کا ہو یا کوئی اور, لیکن خیر وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اینڈ ٹیچرز کو تو لوگوں کو سکھانا ہوتا ہے, تو پہلے وہ خود فوکسڈ ہوں گے, کانفیڈنٹ ہوں گے, کسی ایکویشن کو, کسی لیسن کو وہ خود اچھے طریقے سے سمجھیں گے, دین وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یا اپنے جو بھی ان کے سننے والے ہیں, لائک آڈینس ہیں, لائک کوئی ان کے کلائنٹس ہیں, وہ پھر سب کو وہ اچھے انداز سے سمجھا سکیں گے. اس کا اگلا فائدہ ہوتا ہے ڈاکٹرز کو. یہ بھی پبلک فگر ہیں جو کسی سمٹمز کو دیکھ کر ڈائگنوسس کرتے ہیں اینڈ ان ڈائگنوسس کی بہاف پر سلوشنز دیتے ہیں, تو ڈاکٹرز بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اینڈ پولیٹیشینز کو بھی حالات حاضرہ کی خبر, ان کی کانسنٹریشن, پریزنس آف مائنڈ, سنسیئرٹیز, فیوچر ایکشنز, باؤنڈنگ ود دا پبلک. سنسیئر پولیٹیشنز کی بات کر رہا ہوں, اپنے پولیٹیشنز پر نظر نہ رکھا کریں, ان کا تو کہانی الگ ہے, بٹ سنسیئر پولیٹیشن جنہیں ویلفیئر کرنی ہوتی ہے تو وہ بھی اس کا فائدہ بہت اٹھاتے ہیں. اینڈ مرچنٹس کے پاس بھی کیونکہ ایکسپریسو ٹائپ کی کمیونیکیشن اسکلز آ جاتی ہیں تو وہ زیادہ ڈیل میکنگ کر سکتے ہیں, زیادہ اپنی تجارتی سرگرمیاں بڑھا سکتے ہیں. اینڈ پھر اس کے بعد ہے انجینئرز کو بھی ہر پروجیکٹ میں ایک نئی انوویشن, نئی کریشنز کی طرف جانا ہوتا ہے. وہ جرنل کام تو وہ کر ہی لیتے ہیں بیکاز آف دیئر انسٹیٹیوشنل اچیومنٹس, بٹ اسپیشل ٹائپ کے کام یا جو فیمس انجینئرز ہوتے ہیں وہ کوئی نیو
मॉडल ऑफ कंस्ट्रक्शन, न्यू मॉडल ऑफ जिस भी इंजीनियरिंग से आप वाबस्ता हैं, उसका कोई नया मॉडल, कोई नई शेप प्रोड्यूस करने में यही मरकरी रोल था। ये कुछ शोबा जाते ज़िंदगी तो मैंने बयान किए जो मेरे जहन में इल्का हुए, मुझे पता लगे, बट इस तरह के तमाम ही शोबे जो मैं बयान नहीं भी कर सका, एंड उनके लिए कंसंट्रेशन, सेल्फ आइडेंटिटी, बाउंडिंग, सिंसियरिटीज, एक्सप्रेशंस एंड क्रिएटिव स्किल्स या फिर डीप थिंकिंग, जो भी शोबे इन फ्यूलिंग से चलते हैं वो सभी सक्सेसफुल होंगे। सो मैंने कोशिश की दोस्तों, बीइंग एस्ट्रोलॉजर, जो जदीद रिसर्चेज हैं एस्ट्रोलॉजी की वो आपकी खिदमत में पेश करूं। उम्मीद है ये कुछ मिनट्स की वीडियो आपको अल्लाह ताला के बनाए हुए सिस्टम और उस सिस्टम में एक ऑब्जेक्ट को समझने में मदद दी होगी। अभी 8 ऑब्जेक्ट्स और हैं, सन, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, यूरेनस। मौका मिलेगा या मुझे अल्लाह ताला की नेमतों की कुछ मज़ीद रिसर्चेज या समझ आई, अल्लाह ताला ने मुझे अगर इल्म बख्शा तो ज़रूर आपकी खिदमत में पेश करूँगा। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए कि दुआएं मेरा सबसे कीमती सरमाया है, दुनिया का भी आखिरत का भी। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन बहरहाल मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने